تصور کریں کہ رات کے تقریباً 10 بجے ہیں۔ گاؤں کے ایک بالکل سنسان چوک پر گوشت کی ایک دکان ہے اور وہاں ایک گاہک آتا ہے۔ وہ بالکل خاموشی سے 1 کلو گوشت خریدتا ہے اور مڑ کر ایک ایسی پگڈنڈی پر چل پڑتا ہے جو کسی گھر کی طرف نہیں جاتی بلکہ سیدھی یعنی ویران جھاڑیوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگلی صبح وہی گوشت اسی سفید شاپر میں خون کی لکیروں کے ساتھ آپ کی تالا لگی دکان کے عین وسط میں پڑا ملتا ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات یا محض ڈراؤنا خیال نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ایک ہنستے بستے خاندان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد بھی اسی لرزہ خیز کہانی کا جائزہ لینا ہے جسے لوگ قصائی کی دکان کے نام سے جانتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہارر کہانیوں اور جو ساؤتھ ایشین فولکلور یعنی ہماری مقامی لوک داستانوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ چلیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں کہ کیسے طاہر نامی ایک عام سے دیہاتی آدمی کی کہانی محض ایک بہت ہی معمولی گھریلو جھگڑے سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایسی دکان تک پہنچتی ہے جو اس کے پورے خاندان کے لیے تباہی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ان روایتی داستانوں میں خوف ہمیشہ اندھیرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ کوئی پرانا قبرستان ہوگا یا گھنا جنگل ہوگا، لیکن یہ خوف دراصل انسان کے اپنے فیصلوں، اس کی مجبوریوں اور روزمرہ کے ان رویوں سے جنم لیتا ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ طاہر کی کہانی کو اگر ہم تھوڑا بغور دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیرونی جو مافوق الفطرت خطرات ہیں وہ تب حملہ آور ہوتے ہیں جب انسان اندر سے جذباتی طور پر کمزور پڑ چکا ہوتا ہے۔ ہاں یہ صرف کسی پراسرار ہستی یا بھوت پریت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ کیسے ایک ٹوٹتا ہوا گھر خود ہی باہر کی آفتوں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس تباہی کے نقطہ آغاز کی بات کریں، طاہر ایک عام سا دیہاتی بندہ ہے جو ایک جوائنٹ فیملی میں یعنی ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہ رہا ہے۔ اس کے بوڑھے والدین ہیں، 2 بہنیں ہیں، اہنا اور نمرا، ایک چھوٹا بھائی ہے عثمان جو 12ویں میں پڑھتا ہے، اور ایک بڑا بھائی ہے حارث۔ اور طاہر اور حارث دونوں شادی شدہ ہیں، یعنی ایک بھرا پورا ہستا بستا گھر ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی عام سا روایتی دیسی گھرانہ جس میں سب لوگ اکٹھے رہ لیں۔ ہاں، اور پھر کہانی کا آغاز ہوتا ہے کچن میں، چولہے پر پراٹھے پکانے کے دوران۔ طاہر کی بیوی نازیہ اور حارث کی بیوی رابعہ کے درمیان صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کی جلدی پر ایک ہلکا سا طنز ہوتا ہے۔ رابعہ کہتی ہے کہ جلدی کیا کرو، اور نازیہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ تمہارے بچے کوئی بادشاہ کے شہزادے تو نہیں ہیں۔ بس اس ایک جملے پر پورے گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ برفانی گولا یا سنو بال ہے جو پہاڑ سے لڑکنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل، رابعہ غصے میں میکے چلی جاتی ہے، حارث دل برداشتہ ہو کر گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہو جاتا ہے، اور اچانک سے پورے خاندان کی معاشی اور جذباتی ذمہ داری طاہر کے کندھوں پر آ گرتی ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید اس گہری گفتگو کو سننے والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ گھروں میں جھگڑے تو روز ہی ہوتے ہیں، خاص طور پر جوائنٹ فیملیز میں، تو کیا واقعی کچن کی ایک تلخ کلامی کسی بری طاقت کو یوں دعوت دے سکتی ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو واقعی یہ ایک بہت عام سا خاندانی مسئلہ لگتا ہے، ہر گھر میں برتن کھڑکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے جنوبی ایشیائی دیہی داستانوں کے اس مخصوص مائتھولوجی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ جھگڑا ایک بہت بڑی روحانی تباہی کی بنیاد ہے۔ پرانی داستانوں میں یہ تصور انتہائی پختہ ہے کہ جس گھر میں خاندان اکٹھا رہتا ہے وہاں رشتوں کی مضبوطی اور وہ جو اتحاد ہوتا ہے وہ ایک قسم کی حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ محبت اور آپس کا اتفاق ایک طرح کی شیلڈ ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک روحانی حصار سمجھ لیں، اور جب اس شیلڈ میں دراڑیں پڑتی ہیں، جیسے اس کہانی میں رابعہ کا گھر چھوڑنا اور حارث کا غصے میں شہر چلے جانا، تو وہ دفاعی نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ منفی جذبات، غصہ، بغض اور رشتوں کی یہ جو کڑواہٹ ہے نا، یہ لوک داستانوں میں مافوق الفطرت ہستیوں کے لیے کھلی دعوت سمجھی جاتی ہے۔ اس کو ہم سینس آف امپینڈنگ ڈوم یا آنے والی تباہی کا نقطہ آغاز کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت مضبوط قلعے کا مرکزی دروازہ کسی نے اندر سے ہی کھول دیا ہو۔ جب تک گھر کے لوگ متحد تھے، باہر کی کوئی تاریک چیز اندر نہیں آ سکتی تھی۔
लेकिन किचन के उस छोटे से झगड़े ने दरअसल वो रूहानी दरवाजा खोल दिया, और फिर ताहिर पर जो अचानक माशी बोझ पड़ा उसने उसे अंदर से तन्हा कर दिया। और इसी दबाव में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो देखने में तो रोजगार का एक आम सा फैसला था, मगर उसने तबाही की बुनियाद रख दी। और वो कदम था गांव के इस वीरान चौक पर गोश्त की दुकान खोलना। अब देखे ना, अगर वो झगड़ा ना होता, हारिस शहर ना जाता, तो ताहिर को कभी वो दुकान खोलने की जरूरत ही पेश ना आती। वो तो बस हालात का मारा हुआ था। हाँ ना, ताहिर को दरअसल शहर जाकर ये ख्याल आता है कि हमारे गांव में तो मुर्गी के गोश्त की कोई दुकान ही नहीं है। तो वो गांव के चौक पर एक जानने वाले चाचा की बंद पड़ी दुकान सिर्फ 2000 रुपए माहाना किराए पर ले लेता है। हारिस भी शहर से उसकी थोड़ी मदद करता है। वो 20 मुर्गियां ला कर देता है ताकि एक काम चल पड़े। ताहिर दुकान सजाता है, छुरी, चाकू, तराजू लाता है। मतलब एक गरीब आदमी की ईमानदाराना से शुरुआत लग रही होती है। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक रात तकरीबन 10 बजे का वक्त है। ताहिर बस दुकान बंद करने ही वाला है कि एक पुरस्कार शख्स वहां नमूदार होता है। और उस शख्स का जो हुलिया है वही सबसे पहली गैर मामूली अलामत है। बिल्कुल। ताहिर बताता है कि वो ना बूढ़ा था और ना ही जवान, और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मतलब कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बिल्कुल स्पॉट। वो बंदा सिर्फ इशारे से 1 किलो गोश्त मांगता है, पैसे देता है और मुड़कर एक पगडंडी की तरफ चल पड़ता है। और वो पगडंडी, मतलब हैरत की बात यह है कि वो किसी आबादी की तरफ नहीं जाती, बल्कि सीधी वीरान खेतों और झाड़ियों की तरफ निकल जाती है जहां कोई इंसान नहीं बसता। ये बहुत अजीब बात है। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर हम उसे थोड़ा मंतिकी अंदाज में देखें तो गांव देहात के माहौल में किसी अजनबी का रात को आना कोई इतनी माफाकुल फितरत बात तो नहीं लगती। हो सकता है कोई मुसाफिर हो या रास्ता भटक गया हो। क्या वाकई महज एक स्पॉट चेहरे और वीरान रास्ते की बुनियाद पर हम उसे किसी बदरूह या जिन से जोड़ सकते हैं? देखें, ये एक बहुत जायज मंतिक है। आम जिंदगी में हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अगर हम देही अलामात और उन मकामी कहानियों की गहराई में जाएं तो चंद चीजें इस वाक़े को बिल्कुल आम नहीं रहने देती। सबसे पहली बात तो दुकान का मकाम है, यानी एक चौक। कदीम सकाफ़तों में और ख़ास तौर पर साउथ एशिया में चौकों और सुनसान रास्तों को हमेशा से गैर मरी ताकतों की गुजरगाहें माना जाता है। इन जगहों को लिमिनल स्पेसेस कहते हैं, यानी 2 दुनियाओं के दरमियान की हदें। और फिर वो शख्स जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं है, ये लोक दास्तानों में गैर इंसानी हस्तियों की बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है। अच्छा, यानी वो इंसानी शक्ल तो धार लेते हैं, लेकिन जो इंसानों वाले नेचुरल तासुरात होते हैं उनकी नकल करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। दुरुस्त कहा, वो बिल्कुल स्पॉट और जज्बात से खाली होते हैं। और इसका उन वीरान झाड़ियों की तरफ जाना जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था, ये कोई इत्तिफाक नहीं था, बल्कि ये उस बात का इशारा था कि वो हस्ती इस दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखती जिसमें इंसान बसते हैं। ओह, और इस बात का सबसे हौलनाक सबूत अगली सुबह मिलता है। जब ताहिर सुबह दुकान का ताला खोलता है तो एक लम्हे के लिए उसका सांस वहीं रुक जाता है। दुकान के अंदर ऐन फर्श के वस्त में वही सफेद शॉपर पड़ा होता है जो उसने रात को उस अजनबी को दिया था। उस शॉपर के अंदर खून की हल्की हल्की लकीरें हैं, लेकिन अंदर मौजूद गोश्त बिल्कुल ताज़ा है। अब एक आम इंसान की तरह ताहिर भी पहले यही सोचता है कि शायद रात को कोई चोर आया होगा, लेकिन ये बात अकल तस्लीम ही नहीं करती। भला कोई चोर गोश्त चुराकर रातों रात ताला लगी दुकान के अंदर वापस क्यों रखेगा? हाँ ना, ताला बंद होने के बावजूद शॉपर का यूं अंदर मिल जाना, ये दरअसल हुदूद की संगीन खिलाफ वर्जी थी। बिल्कुल, ये तो सरासर खौफ की पहली बाकायदा दस्तक थी। और ये उस हस्की की तरफ से एक खामोश पैगाम था कि तुम्हारे ताले, तुम्हारी ईंट की दीवारें और तुम्हारे दरवाजे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और हाँ, अगर हम इस गोश्त और खून वाले पहलू पर गौर करें तो हमारी जितनी भी सकाफती कहानियां हैं उनमें कच्चा गोश्त और खून हमेशा से बदरूहों, जिन्नात या दीगर गैर मरी ताकतों को अपनी तरफ खींचने का सबसे बड़ा सबब माने जाते हैं। कच्चा गोश्त, और वो भी रात के अंधेरे में, और फिर एक ऐसे चौक पर जो पहले ही सुनसान हो। ये तो किसी भी बुरी ताकत के लिए खुली दावत का काम करता है। वो अजनबी महज कोई राहगीर या गाहक नहीं था,
वो एक शिकारी था जिसे खून की बू ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। अरे वाह, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इस वाकये के बाद कहानी जिस दोगलेपन का शिकार होती है ना, वो इंसान को ज़हनी तौर पर उलझा कर रख देती है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि ताहिर की दुकान चल पड़ती है, उसे माली उम्मीद की किरण नजर आती है, वो खुशी खुशी बच्चों के लिए फल लेकर जाता है, यहाँ तक कि उसकी बूढ़ी माँ उसे बताती है कि हारिस भी शहर से वापस आ रहा है, सबके लिए तोहफे ला रहा है और छोटे भाई उस्मान के लिए खास तौर पर जूते ला रहा है। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो टूटा हुआ घर जो एक झगड़े से बिखर गया था, अब वो दोबारा जुड़ रहा है, हालात ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ ये जो मिलने वाली माली उम्मीद है, ये बड़ी तेजी से एक शदीद नफ्सियाती और जिस्मानी खौफ के साथ टकराने लगती है। ताहिर का छोटा भाई उस्मान, जो अभी सिर्फ कॉलेज का स्टूडेंट है, वो आकर बताता है कि उसे रात को ख्वाब में एक काला स्याह लिबास वाला आदमी नजर आता है जो उस पर झुकता है और उसे घूरता है। ताहिर खुद भी रातों को दुकान के शेड में किसी की मौजूदगी महसूस करने लगता है। उसे अजीब सी कदमों की आवाजें आती हैं। दुकान का वो खौफ अब उनके घर की दहलीज पार करके उनके बेडरूम्स तक पहुंच चुका था। अगर हम इस वाक़े को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एहसास वाकई इंतहा दर्जे का खौफनाक है कि अब खतरा सिर्फ गोश्त की दुकान तक महदूद नहीं रहा था। वो शिकारी अब दुकान के मालिक के घर, उसके खानदान और उनके लाशऊर तक रसाई हासिल कर चुका था। उस्मान का वो ख्वाब कोई मामूली डरावना ख्वाब नहीं था, वो इस बात की अलामत था कि वो काली ताकत उनके जहनों, उनके खौफ और उनकी खानदानी कमजोरियों के साथ खेल रही है। ये महज डराने का अमल नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल नफ्सियाती तसल्लुत है। और हम अक्सर देखते हैं कि जब माली हालात बेहतर हो रहे होते हैं, तभी ये रूहानी और नफ्सियाती घिलाव अंदर ही अंदर तंग हो रहा होता है। दुनियावी खुशहाली के पीछे अक्सर एक बहुत बड़ी मौफूकुल फितरत कीमत छुपी होती है। बिल्कुल। और ये जो नफ्सियाती घिराव है, ये इस वक्त अपने उरूज पर पहुंचता है जब जुमेरात की रात वो अजनबी दोबारा दुकान पर आता है। अब जुमेरात का दिन जो वैसे भी हमारी सकाफत में रूहानी और मावराई हवालों से खासी अहमियत रखता है, तो ताहिर इस वक्त थका हारा होता है, दुकान बंद करने वाला होता है। वो अजनबी फिर उसी परस्रार खामोशी के साथ आता है, गोश्त लेता है। लेकिन इस बार ताहिर एक अजीब बात नोट करता है। वो गौर करता है कि उस बंदे के कदमों की चाप ऐसे है जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रहा हो। और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। हाँ, और फिर उसी रात ताहिर एक बहुत ही हौलनाक ख्वाब देखता है। वो देखता है कि दुकान में मुर्गियां चीख रही हैं, एक अजीब सी काली धुंध छाई हुई है और उस साए की आंखें कोयले की तरह दहकती हुई सुर्ख हैं। लेकिन इन सब ख्वाबों से ज्यादा दिल दहला देने वाली हकीकत वो है जो अगली सुबह दुकान में उसका इंतजार कर रही होती है। आप उस जले हुए कागज की बात कर रही है ना? जी हाँ। जब ताहिर सुबह दुकान खोलता है तो उसे गोश्त के बजाय फर्श कर एक जला हुआ कागज मिलता है। उस पर काली स्याही के धब्बे हैं और उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा होता है, वक्त। मेरा मतलब है सिर्फ एक लफ्ज, वक्त। ये किस कदर अजियतनाक है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के गिर्द घेरा तंग करके उसे बता रहा हो कि बेटा अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और वो जो लफ्ज वक्त था, वो महज कोई आम धमकी नहीं थी। नफ्सियाती खौफ की इंतहा यही होती है कि आपको मालूम हो जाए कि कुछ बुरा होने वाला है, आपके सर पर मौत खड़ी है, लेकिन आप ये ना जानते हो कि कब और कैसे। और इसमें उस कागज का जला हुआ होना बहुत अहम निशानी है। देही कहानियों और मकामी अकायद में भी जिन्नात की बुनियादी खसलत आग समझी जाती है, क्योंकि अकीदा है कि वो धुएं के बगैर आग से पैदा किए गए हैं। वो जला हुआ कागज इस बात का सबूत था कि उस हस्ती की फितरत में हरारत या आग शामिल थी। ये वाकया बताता है कि ताहिर के गिर्द जो जाल बिछाया जा रहा था वो अब मुकम्मल हो चुका था और वो हस्ती उसे बराह रास्त पैगाम दे रही थी कि अब कोई फरार मुमकिन नहीं। ओह, हद है। और फिर आखिरकार वो रात आ ही जाती है जो ताहिर की जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात थी। उस रात के मनाजिर वाकई किसी भी कमजोर दिल इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। ताहिर बताता है कि उस रात आसमान पर चांद बिल्कुल नहीं था, हर तरफ घुप अंधेरा था। दूर कहीं कुत्तों के मुसलसल भौंकने की आवाजें आ रही थीं
اور پھر اچانک ایک گہری خوفناک سی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں لگا جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ قدرت خود کیوں رک گئی تھی؟ وہ جو خاموشی ہے نا، جسے ہم مردانی سی خاموشی یا ڈیڈ سائلنس کہتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ کتوں کا باقاعدہ روتے ہوئے بھونکنا، یہ ساؤتھ ایشین مائتھولوجی میں بہت ہی واضح اشارے مانے جاتے ہیں۔ جانور، خاص طور پر کتے، ان غیر مری لہروں یا ان ہستیوں کو محسوس کر لیتے ہیں جو انسان کی عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ جب وہ تاریک طاقت بالکل قریب آ جاتی ہے تو فطرت کا جو معمول کا نظام ہے وہ وقتی طور پر معطل ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی دراصل طوفان کی آمد کا اعلان ہوتی ہے۔ سچی، یہ سن کر ہی عجیب سی سرجری آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ اجنبی آ گیا، لیکن اس بار اس نے باہر کھڑے ہو کر اشارہ نہیں کیا، وہ دکان کے اندر، مطلب حد پار کر کے گھس آیا۔ اس کے اندر آتے ہی ایک مرغی زور سے چیخ کر مر جاتی ہے، دکان کے بلب اچانک سے بجھ جاتے ہیں اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی نیلی روشنی پھیل جاتی ہے، حالانکہ باہر کوئی چاند نہیں تھا۔ اس ہستی کا دکان کے اندر قدم رکھنا طاہر کی دنیا پر مکمل قبضے کی علامت تھی، اور وہ جو نیلی روشنی تھی وہ اس مادی دنیا کی روشنی نہیں تھی، وہ اس ہستی کی اپنی موجودگی کا ایک ظاہری اور ماورائی اثر تھا جو ہماری دنیا کے فزکس کے قوانین کو توڑ رہا تھا۔ بالکل، اور جو کچھ اس کے بعد ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنا بھی مشکل ہے۔ طاہر دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو اب تک 2 قدموں پر ایک انسان کی طرح چل رہا تھا، وہ اچانک زمین پر گرتا ہے اور چاروں ہاتھ پاؤں پر رینگنے لگتا ہے، مطلب کسی درندے یا وحشی جانور کی طرح۔ اس کے جسم سے ہڈیوں کے ٹوٹنے اور جڑنے کی کڑکڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ جب وہ طاہر کے بالکل قریب آتا ہے تو طاہر زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھیں غور سے دیکھتا ہے۔ وہ آنکھیں بالکل سفید تھیں، ان میں کوئی پتلی یا پیوپل نہیں تھا، اور اس کی آواز، طاہر کہتا ہے کہ اس کی زبان نہ تو اردو تھی اور نہ کوئی اور جانی پہچانی بولی، لیکن اس کی آواز میں بے وقت ایک مرد اور ایک عورت دونوں کی آوازیں شامل تھیں۔ اس ہستی کا چاروں ہاتھ پاؤں پر یوں رینگنا اس بات کی عکاسی ہے کہ وہ اپنا جو جھوٹا انسانی روٹ تھا وہ مکمل طور پر ترک کر رہی تھی۔ وہ اپنی اصل غیر انسانی اور وحشیانہ شکل میں آ رہی تھی، اور وہ جو سفید آنکھیں ہیں جن میں پتلی نہ ہوں، یہ ان روحوں یا جنات کی علامت سمجھی جاتی ہے جن کا کوئی انسانی ضمیر، جذبہ یا رحم نہیں ہوتا۔ وہ مکمل خالی پن کی علامت ہے، اور وہ جو دوہری آواز ہے بے وقت ایک مرد اور عورت کی، یہ اس ہستی کی کثیر الجہتی نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لوک داستانوں میں اکثر ایسی ہستیاں انسانوں کی طرح کسی ایک صنف تک محدود نہیں ہوتی، وہ ایک سے زیادہ وجود اپنے اندر سموئے ہوتی ہیں۔ ارے واہ، یہ تفصیل تو واقعی بہت خوفناک ہے۔ اور پھر وہ ہستی طاہر کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے، وہ ہاتھ جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن طاہر کے جسم کی رگوں میں اس چھونے سے ایسا لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا اندرونی جل رہا ہے، ہزاروں چیخیں اس کے ذہن میں گونجنے لگتی ہیں، حالانکہ اس کے جسم کے باہر کوئی بھی زخم موجود نہیں تھا۔ یہ درد اتنا شدید اور ناقابل برداشت تھا کہ طاہر وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ چھونا ظاہری یا جسمانی چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں تھا۔ لوک داستانوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتور مافوق الفطری ہستیاں انسان کے جسم کو باہر سے نہیں کاٹتی، وہ اس کے اندرونی نظام، اس کے اعصاب اور اس کی روح کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ یہ خالصتاً ماورائی حملہ تھا جو انسان کے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا آدھا جسم مکمل طور پر فالج زدہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسم کے بیرونی حصے پر کسی زخم یا جلنے کا کوئی نشان نہیں، لیکن اس کے اندرونی پٹھے اور عضلات ایسے ہیں جیسے وہ بری طرح آگ سے جھلس گئے ہوں۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس بات کی کوئی منطقی وضاحت نہیں تھی۔ دائرے نہیں تھی، کیونکہ یہ سائنس کے دائرے کی بات ہی نہیں تھی۔ بالکل۔ اور طاہر کے محلے کا ایک بوڑھا شخص جب یہ سارا واقعہ سنتا ہے نا، تو وہ ایک بہت ہی گہری بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹا، یہ کام جن کا ہو سکتا ہے وہ رات کو نہیں، نیت پر آتے ہیں۔ اس ایک جملے نے مطلب کہانی کا پورا رخ بدل دیا۔ وہ برا شخص دراصل صدیوں پرانی ہماری مقامی دانش اور وزڈم کی آواز ہے۔ نیت پر آتے ہیں، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قوتیں محض کسی کے سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے اندرونی حالت کو بھانپ لیتی ہیں۔ جب طاہر کے خاندان میں پھوٹ پڑی، جب اس کے دل میں خوف اور مایوسی نے گھر کیا، تو اس کی وہ روحانی ڈھال ٹوٹ گئی تھی۔
اس کا اندرونی خوف، اس کا شک اور پھر دکان کو جاری رکھنے کی وہ جو ایک مجبوری تھی، ان سب چیزوں نے اس ہستی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اب طاہر بستر تک محدود ہے۔ اس کی زبان دراز بیوی، جو کبھی کچن میں ہر بات پر طنز کرتی تھی اور بحث کرتی تھی، اب ایک خاموش سایہ بن چکی ہے جو بس طاہر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ دکان ویران پڑی ہے۔ اصل تباہی وہ جسمانی فالج نہیں تھا، بلکہ وہ خاندانی اور جذباتی تنزلی تھی جس کا آغاز اس ایک معمولی جھگڑے سے ہوا تھا۔ ہاں، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے چند جذباتی فیصلوں اور غصے کا قیدی بن کر رہ جائے۔ اس کہانی کا حتمی پیغام بہت واضح ہے کہ اصل خوف وہ نہیں ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ڈراؤنے چہرے، وہ سائے، وہ چڑیلیں، وہ تو بس ایک لمحے کا خوف ہے۔ اصل خوف تو وہ ہے جو جیتے جی انسان کو لاچار کر دے، جو انسان کی سانسیں تو چلنے دے لیکن اسے زندگی سے محروم کر دے اور اس کے پاس سوچنے کے لیے صرف پچھتاوا رہ جائے۔ طاہر کا وہ پچھتاوا کہ کاش میں نے وہ دکان نہ کھولی ہوتی، کاش وہ کچن کا جھگڑا نہ ہوا ہوتا، کاش حارث شہر نہ جاتا۔ طاہر اب زندگی نہیں گزار رہا، وہ صرف ان پچھتاووں اور ادھورے الفاظ میں زندہ ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی اپنے سننے والوں کے ساتھ ایک گہرا اور دیر پا تعلق قائم کرتی ہے۔ یہ محض تفریح کے لیے سنائی جانے والی کوئی عام ڈراؤنی کہانی نہیں رہتی، بلکہ یہ خاندانی رشتوں کی اہمیت، ہمارے غصے، ہماری انا اور ہمارے فیصلوں کے غیر متوقع نتائج کا ایک بہت گہرا سبق بن جاتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ ہمارے افعال کا اثر صرف ہم تک محدود رہے گا، لیکن طاہر کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا غصہ اور ایک گھر کی ناچاکی پوری کی پوری فیملی کی بنیادیں ہلا کر انہیں ہمیشہ کے لیے اندھیروں کے حوالے کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ بہت گہری بات ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے کے اختتام پر ہم اس پوری کہانی کو ایک مختلف اور چونکا دینے والے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی ان دراڑوں کی جو رشتوں میں پڑتی ہیں، تو سننے والے اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ وہ پراسرار ہستی محض اس گوشت اور خون کی وجہ سے اس دکان پر نہیں آئی تھی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن طاہر کے گھر کے کچن میں وہ معمولی سا جھگڑا ہوا تھا اور خاندان کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، طنز اور دوری پیدا ہوئی تھی، بس اسی دن ان کی قسمت کی وہ روحانی اور حفاظتی ڈھال ٹوٹ گئی ہو؟ کیا طاہر کے خاندان کی ان اندرونی دراڑوں اور ان کے غصے کی بو نہیں دراصل اس بدروح کو اس گاؤں، اس سنسان چوک اور طاہر کی اس گوشت کی دکان تک کا راستہ دکھایا تھا؟